السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ کن لوگوں کے سامنے خواب بیان کریں، اور اچھا خواب بیان کر سکتے ہیں یا نہیں، برا خواب بیان کر سکتے ہیں یا نہیں، تعبیر لگوانے کے لیے برا خواب بیان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات۔ اس میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے لازمی رکھنا چاہتا ہوں۔ خواب کی بہت ساری قسمیں ہیں اور اس کی تعبیر کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھا جو خواب ہے، اچھا خواب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ بعض مقامات پر انبیاء نے اچھا خواب بیان کرنے سے بھی روکا ہے۔ کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ انہوں نے جب خواب دیکھا، حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس خواب کی جو تعبیر ہے یا اس خواب میں جو واضح پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور حکمت سے نوازے گا۔ اس علم اور حکمت کو اگر آپ چاہتے ہو حاصل کرنا اور اس پر وہ چیز چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں ان لوگوں کے سامنے، اپنے ان بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرو، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں شیطان جو ہے ان کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ مقام دینے لگا ہے۔ یعنی ایک تو آپ نے اچھا خواب ہو یا برا ہو، حاسد بندے کے سامنے نہ بیان کریں۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حاسد بندے یا ایسے بندے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، نعمتوں کو چھپایا کرو، کیونکہ ہر نعمت کرنے والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ تو نعمت، خواب اچھا آنا اور اس میں اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں، کچھ دکھانا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کریں گے، تو شیطان کسی کے دل میں بھی کوئی برائی ڈال سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ برا خواب۔ برا خواب حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ ذکر کریں، حتی الامکان۔ برے خواب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کا بڑا نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے خواب بیان کیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے کہ برا خواب کسی سے نہ بیان کیا جائے، خاص کر وہ بندہ جو آپ کا اچھا نہیں چاہتا یا وہ بندہ جس کو تعبیر کا علم نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں۔ وہ بندہ جو آپ کے لیے اچھا نہیں چاہتا وہ بھی آپ کے لیے خیر کا سبب نہیں بنے گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کو تعبیر کا علم نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہے لیکن اس کو تعبیر کا علم نہیں، تو وہ ایسی تعبیر لگا دے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کے معاملات، وہ تعبیر جو ہے وہ آپ کے معاملات پر لگ جائے گی اور ویسے اثر انداز ہو جائے گی، جیسے کہ حدیث نے ہماری اس پر تفصیلی رہنمائی کی ہے۔ اس پر تفصیلی لمبی احادیثیں موجود ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب کی تعبیر کرنے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہا کہ ایسے اس طریقے سے تعبیر بنتی تھی، آپ نے ایسے کیوں کی؟ اور وہ تعبیر کرنے کی وجہ سے ویسے معاملہ ہو گیا تھا۔ تو اس لیے بظاہر تعبیر دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بظاہر خواب کو دیکھ کر تعبیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو جو علماء تعبیر کا علم جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ خواب کی اگر برا خواب ہے تو اس کے بارے میں بار ہم ذکر کر چکے ہیں۔ خواب کا اثر ظاہر کرنے کا طریقہ، خواب کی تعبیر کیسے لگائی جائے، خواب کا اثر ظاہر کریں، خواب کے معاملات میں کس طریقے سے کام لینا ہے اور خواب کا اثر کیسے ظاہر کرنا ہے، اور برے خواب آتے ہیں تو ان کو کیسے مینیج کرنا ہے ان کا، تاکہ وہ آپ پر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہوں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک دعا ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، وہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پر پھونک دیں۔ دوسرے نمبر پہ صدقہ کر دیں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ فرما۔ اسی طرح
ایک تو حاسد بندے سے خواب نہیں ذکر کرنا، دوسرا وہ بندہ جس کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو آپ کا اچھا نہیں چاہتا، وہ آپ کا یعنی برا چاہنے والا ہے یا آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا۔ اور اسی طرح وہ بندہ جس کو خواب کا علم نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہے چاہے نہیں عالم، اس کے سامنے بھی اپنی برا خواب تو بالکل ہی بیان نہیں کرنا۔ ہاں، برا خواب وہ عالم جس کو تعبیر کا علم ہے اس کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اگر اس خواب میں کوئی شر کی طرف اشارہ ہے تو وہ آپ کو اس شر سے بچنے کا طریقہ ضرور بتا سکتا ہے، یا اس میں چلنے کا طریقہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب خواب بادشاہ کا پیش کیا گیا تو اب بظاہر وہ خواب جو تھا وہ ایک طرح سے اچھا نہیں تھا، بظاہر خواب اچھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان کی رہنمائی کر دی کہ ایک پروسیس آئے گا، ایک مشکل آئے گی، اس مشکل سے کیسے آپ نے مشکل وقت میں کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے نکلنا ہے۔ تو اگر وہ تعبیر نہ کرواتے، پوسیبل تھا کہ وہ پہلے سالوں میں جو غلہ جمع کرنا کا کہا گیا تھا وہ نہ کرتے اور آنے والے سالوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے تعبیر بیان نہیں کرنی چاہیے جن لوگوں کو تعبیر کا علم نہیں ہے، اور تعبیر کا آپ کو خواب کا اثر ظاہر کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر برا خواب آتا ہے تو آپ اثر ظاہر کر کے اس کے شر سے بچ سکیں۔